الیکشن سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ عمران اب یہ چاہ رہا ہے کہ جی سارے مقدمے جو میرے اوپر ہیں، جو میں نے پوری جنگ کی ہے ریاست کے خلاف، اس کو معاف کر دیا جائے اور ہم الیکشن میں چلے جائیں اور مجھے 2/3 میجورٹی مل جائے اور میں پرائم منسٹر بن جاؤں، اور اس کے بعد آؤں گا تو میں جنرل عاصم کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹاؤں گا۔ ابھی تک اس کے دماغ میں خناس ہے۔ ملوث شرپسندوں کی گرفتاری کے لیے آج ہوگا آر یا پار۔ لاہور پولیس پہلے ہی 8 افراد کو گرفتار کر چکی جن کے حملے میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں، بلکہ 10 دن بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیں۔ جس دن 9 مئی کو یہ واقعہ ہو رہا تھا اس دن عمران خان تو چلے گرفتار تھے۔ انا کی جنگ، مطلب کسی ایک کو تو روکنا چاہیے نا اس چیز کو۔ مطلب پہلے بھی یہ سنتے آئے، وہ بتاتے تھے۔ عجیب ڈیلوژن میں وہ آدمی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ پرائم منسٹر بن جائے گا اور وہ آنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ کون آرمی چیف رہتا۔ جو ابھی پی ڈی ایم جس وقت اپوزیشن میں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا، اب یہ ہوتا رہا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اسٹل ناٹ ریئلائزنگ کہ کتنے بڑے میس میں وہ پڑا ہوا ہے اس وقت۔ اس کو ایکچولی پھانسی ہو سکتی ہے بھٹو کی طرح۔ بھٹو کو بھی آخری سیکنڈ تک یقین نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اس کو بھی یقین تھا کہ میں جیل سے نکال لیا جاؤں گا۔ آخری سیکنڈ پر جب اس کو وارنٹ دیا کہ ڈیتھ وارنٹ دکھایا گیا کہ جی آپ کو پھانسی دینے جا رہے ہیں، تو کولیپس کر گیا۔ He couldn't believe it کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ عمران از ایگزیکٹلی ان دا سیم ڈیلوژن۔ ابھی تک اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ ایسی صورت میں بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے الیکشن نہیں کرا سکتے۔ تو میری سمجھ رہے ہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یار ویکسین افیکٹ ہے، دماغ خراب ہو گیا، بڑھاپا ہو گیا، کیا ہو تب ہاؤ کین یو کنسیڈر ہم اے لیڈر فار گاڈ سیک؟ کچھ تو سینس آپ میں رہنی چاہیے تھی۔ تو پاکستان کے پاس جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہے۔ آپ کو ابھی سٹیبلٹی پیریڈ چاہیے، ایک اچھی حکومت چاہیے، کام ڈاؤن حکومت چاہیے، چیزوں کو کام ڈاؤن کرے، جس سے لوگوں کو اتنی نفرت نہ ہو جتنی پی ڈی ایم سے نفرت ہے آج، جتنا پولرائزیشن جو ڈویژن پیدا نہ کرے جتنی عمران نے پیدا کر دی ہے۔ سو اس وقت پاکستان کو میں صاف دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں آگے مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ حل یہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کر آئیں، اچھے لوگوں کی، جو پاکستان سے پیار کرنے والے نیوٹرل لوگ ہیں، جن کا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا، ان کو لا کے بٹھائیں اور وہ ملک کو سٹیبل کریں 3 سال تک اور احتساب کریں، اور 3 سال کے بعد نظام تبدیل کر کے احتساب کر کے جو اچھے لوگ بچیں گے پھر ان کے ذریعہ پولیٹیکل پروسیس کو دوبارہ شروع کریں۔ دیٹس دا وے فارورڈ۔ پوری پاکستانی قوم کو اب اس آئیڈیا پر کام کرنا ہے اور کوئی طریقہ باقی نہیں بچا ہے۔ آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری دہشت گردی کرنے کے بعد آپ کو معاف کر کے دوبارہ ہم ملک کا وزیر اعظم بنا دیں یا ملک کا وزیر بنا دیں یا الیکشن میں حصہ لینے، جو ہم نے غلطی اگرتلا سازش والے وقت کی تھی۔ یاد رکھیے گا پاکستان 1970 میں الیکشنز کی وجہ سے ٹوٹا تھا، کیونکہ الیکشن میں حصہ لینے والے غدار اور بغیرت لوگ تھے جو پاکستان توڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ الیکشن، جمہوری الیکشن نے پاکستان توڑا تھا۔ بعض وقت ہوتے ہیں کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا، الیکشن کرائسس کو بڑھا دیتا ہے، اور آج بھی وہی وقت ہے۔ اگر آپ آج الیکشن کرائیں گے تو 1970 والا انجام ہوگا، اتنی ڈویژن اور پولرائزیشن ہوگی، پھر اس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہر پارٹی کہے گی کہ میرے پاس اتنا مینڈیٹ ہے، اتنا مینڈیٹ ہے، اتنا مینڈیٹ ہے۔ جیسے ہوا تھا کہ بھٹو نے کہا میرا اختیار ہے، اس نے کہا میرا اختیار ہے، اس چکر میں ملک ٹوٹ گیا۔ پیدا ہوتا تھا جو ہمارے شہداء کی یادیں تھیں، ان سب کو بڑا ٹارگیٹڈ اٹیک کیا گیا۔ یہ ٹارگیٹس بڑا کیئرفلی ڈرافٹ کیے گئے ہیں، ڈیزائن کیے گئے ہیں، جیسے باقاعدہ کسی باہر سے انڈین انٹیلیجنس نے ان کو دیا ہو کہ ان ٹارگیٹس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے۔ چغئی کا مجسمہ جلا دیا گیا، کرنل شیر خان کا اور ہمارے ایم ایم عالم صاحب کی جہاز، اور ہمارے وہ تمام شہداء کے مقامات، ان کی تصاویر، وہ تمام چیزیں جو ہم کو روحانی طور پر اور رومانوی طور پر اپنے شہیدوں کے ساتھ اور پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی اساس کے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھیں، ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں، 75 سالہ تاریخ میں، صرف ایک سیاسی جماعت اور تھی جس نے اس طرح پاکستان کی ریاست پر حملے کیے، اور وہ مکتی باہنی تھی ایسٹ پاکستان میں۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو حملے کر رہے ہیں وہ دہشت گرد گروہ ہیں، وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں۔ ایک سیاسی جماعت خاص طور پہ جب وہ 4 سال ملک پر حکومت کر چکی ہو، اس کا پرائم منسٹر ہو، اس کا پریزیڈنٹ ہو، 4 صوبوں میں اس کی حکومت ہو، جب وہ اس طرح کا کام کرے تو یہ ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر یو کینٹ ڈو دیٹ۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ سیاسی خودکشی کر لیتے ہیں، آپ کا کیریئر یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید آپ کسی پاکستان میں سیاست نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت
इमरान अभी भी बेयकीनी की कैफियत में है. वो अभी भी ये समझ रहा है کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کو 3/4 اکثریت مل جائے گی اور وہ اگلے ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے. مطلب ہی از اسٹل ان اے ڈیلوژن, ہی اسٹل ناٹ ریئلائزنگ دا کائنڈ آف میس ہی از ان. ان کی پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے, ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, مگر اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ان کے لیے ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر مقدمات بن چکے ہیں. نیب کے قوانین الگ ہے, نیب کا کیس الگ ہے, وہ بھی ایک واٹر ٹائٹ کیس ہے جس سے آپ نہیں بچ سکتے. اور مگر زیادہ خطرہ آپ کو اس ملٹری کورٹس کے ساتھ ہے, اس آرمی ایکٹ سے. آپ نے جو حملے کیے ہیں پورے پاکستان میں, آپ کی اپنی جماعت کے اب بڑے بڑے لوگ ایکنالج کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے حملے کیے تھے. پریزیڈنٹ الوی ہمسیلف, فواد چودھری, ولید اقبال, مطلب یہ تو وہ لوگ ہیں جو کھل کے سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے. اب ظاہر ہے کہ کمانڈر کو, جو جماعت کا سربراہ ہے, اس کو ذمہ داری لینی ہے اپنی تمام جماعت کے اعمال کی, اور آپ کی تمام جماعت کی ریکارڈنگز موجود ہیں ان کی. وہ جو کچھ 9 مئی والا ہوا اس کی تو مذمت کر دی نا عمران خان نے, لیکن اس سے پہلے جو ایک پولیٹیکل فائٹ تھی وہ کہتے ہیں اس کی بھی قیمت اب اس کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی. آپ کا ذاتی تجربہ, تجزیہ کیا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں جا چکی ہیں یا پھر یہاں سے کہیں ہم آگے نکلیں گے؟ پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ, ان کے بیانات آپ کو یاد ہیں؟ شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے یہ قدرتی رد عمل ہے. ان سے پوچھا گیا تھا, فواد چودھری جس قسم کی باتیں کر رہے تھے, باقی سب خاموش تھے, سب کو سانپ سون گیا تھا. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا, یہ شرپسندی, یہ بلوائیوں کے جتنے بھی حملے تھے. بلکہ میں کہتی ہوں کہ شرپسند کہنا, بلوائی کہنا چھوٹے الفاظ ہیں, یہ دہشت گردی تھی. آپ نے بڑا خوبصورت اپنا ابتدائیہ دیا ہے, اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا ہے. نو ڈاؤٹ اسلامک ہسٹری کا بہت بڑا یہ واقعہ ہے, اس میں سیکھنے کے لیے بہت سے سبق حاصل ہیں. پاکستان کی تمام کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. آپ بچے ہوتے ہیں تب سے آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مجھے اختلاف ہے یہاں پر ذرا سا. یہ اس واقعے کی نریشن کو ہم ایکویٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم انالوجی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے, اس کو ہم ایگزامپلیفائی نہیں کر سکتے. یہ ابھی بھی جس طرح ظاہر ہے اب جو بھی انفارمیشن کا ذریعہ ٹی وی پر, تو ظاہر ہے سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کو آپ سچ سمجھیں, کس چیز کو سچ نہ سمجھیں. آئین قانون تو خیر وہ ویسے ہی اتنا اس ملک میں ہے نہیں. تو جج صاحب کے ان کے اس رہائی کے بعد ابھی بھی انہوں نے ایک آرڈر دیا ہے کہ مطلب یہ کون سی تک ہے, یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آئی. شاہین صاحب سے اگلے اس میں پوچھ لیجئے گا کہ اگر عدالت کا حکم ہے, نکل رہے ہیں, اس کے بعد باہر ہی آپ اس کو پکڑ کر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر رہے ہیں, تو یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اور دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ یہ ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کب تک جاری رہے گا نا یہ سیاست. یہ پاکستان میں ہوتا رہا. ویسے عمران خان سے جب بھی ہم مودی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. زبردستی سے تو یہ چیزیں نہیں روکی جاتی. باقی رہی کہ جو لوگ جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کر, میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی نام سنا نہیں کہ جس کے جانے سے کسی بھی پارٹی کو کوئی نقصان یا ان کو کوئی وہ اندیشہ ہو. اور مسئلہ پھر وہی ہے کہ ظاہر ہے سائبیرین برڈز ہیں, واپس تو جانا ہوتا ہے نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے بٹھانا ہے. پرندے آئے تھے اڑ کر اور پرندے پھر واپس جا رہے ہیں, اور یہی ہوتا ہے کہ اب وہ ان کے عامر کیانی صاحب تو کہیں سے اڑ کر نہیں آیا تھا, وہ تو پی ٹی آئی کے ہی تھے. جی عامر کیانی صاحب تو پی ٹی آئی ہی کے تھے, وہ تو کہیں اور پی ٹی آئی کے تھے. ملک و قوم کی محبت مجھے سمجھ نہیں آتی. ملک و قوم کی محبت آپ کو کرپشن کرتے وقت بھی یاد آنی چاہیے. تو شروع کے 4-5 مہینے ان لوگوں نے ایک بڑا انجیکشن لگا دیا تھا قوم کو, کیا کہتے ہیں, ہیلتھ منسٹری میں 46-47 کچھ اتنے کروڑ کا. لیکن وہ کل سوال ہوا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال پہلے اس میں کلین ہو سکتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں, کلین نہیں ہو سکتے. اور اس بات پہ اس وقت اعتراض تھا, کہہ رہے یہ ایک بندے کو آپ نے کرپشن, ایک ان پہ چارجز تھے, اس کو ہٹا کے نہیں, پھر ہٹا کے پھر ان کو دوسرا عہدہ دے دیا تھا. تو